عائشہ دیکھیں قرآن نے کیا بولا؟ قرآن نے بولا کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، اللہ کے نزدیک سب عورتوں سے بہتر ہیں، فلان فلان فلان، بشرط تقوی. اللہ نے کٹر شرط لگا دی، بشرط تقوی. ان سے بری باتیں ظاہر نہ ہوں، فاحشہ مبینہ ظاہر نہ ہوں، قبیح باتیں، قبیح افعال ظاہر نہ ہوں. دیکھو میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم کہتی تھی یہ شخص. ان کی اپنی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں. یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، المصنف لعبد الرزاق، جزء 11، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 431، یہ حدیث نمبر ہے 20,924. روایت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، فاستعذرہ من عائشہ، اور عائشہ کی شکایت اس کے پاس کر دی. فبینما ہما عنده قالت، تو یہ بات ابو عائشہ کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے تھے. عائشہ نے کہا انک لتقول انک لنبی، عائشہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم تو نبی ہو. اچھا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو. یہ سن کر ابو بکر اکڑ کے کھڑا ہو گیا. فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہ، ابو بکر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو تمانچہ مارا. یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا تو جو شخص نے یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ نبی ہے، یا آپ کا گمان یہ آپ کے نبی، تم پتہ ہے نا کہ وہ نبی تو نہیں مانتی اس کو. یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، المجلد الرابع، 1988 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ صفحہ نمبر 352، حدیث نمبر 4651. یہاں پہ ایک قصہ ہے کہ عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب وہ بھی موجود ہیں. ان کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے، صفیہ کی جو اونٹنی ہے، اور عائشہ کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار ہے. عائشہ کا جو مال ہے وہ ہلکا ہے، ان کا جو مال ہے وہ زیادہ ہے، بھاری ہے جناب صفیہ کی رضی اللہ عنہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عائشہ کا جو مال ہے، اس کا جو سامان ہے سفر کا، اس کو منتقل کیا جائے صفیہ کے اونٹ پر، اور صفیہ کا جو سامان ہے سفر ہے وہ عائشہ کے اونٹنی پر منتقل کیا جائے. تو عائشہ نے شور مچایا. عائشہ خود کہتی فلما رأيت ذلك قلت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا یا لعباد اللہ، اے مسلمانوں آ جاؤ، مسلمانوں آ جاؤ، غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گالی دی ہے، گالی دی ہے. دیکھو ایک مسلمان کو کافر جو کہتا ہے وہ خود کافر بن جاتا ہے. یہ اللہ نے تو شرط لگائی تقوی کی نا، تقوی ہے تو جنتی ہے، تقوی نہیں ہے تو زوجہ بھی ہو وہ جنتی نہیں ہے. اس نے کہا یہ یہودن، اس نے اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا دیا. ام المؤمنین صفیہ کو اس نے گالی دیا. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا سامان زیادہ بھاری ہے، اور اس کا اونٹ بھی اتنا کوئی اتنا طاقتور تیز رفتار نہیں ہے، تو سامان میں نے بولا کہ سامان آپ لوگوں کا ایکسچینج کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سفر جو ہے ہمارا صحیح رہے. تو عائشہ نے کہا قالت فقلت الست تزعم انك رسول اللہ، کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے. شیخ صاحب اگر کوئی مسلمان آج آپ سے کہہ دے کہ مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، گمان ہے، تو یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص کا اپنا یقین نہیں ہے. یہ شخص عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بلا کر، ٹھیک ہے نا، اس طرح بے عزتی کرا رہے ہیں کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فتبسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب سب لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے شریف آدمی. فقال او فی شک انت یا ام عبداللہ، فرمایا کہ آپ شک میں ہیں، کیوں؟ اس کا سوال واضح طور پہ اس کو شک ہے. تو اس نے دوبارہ کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو گمان نہیں ہے، کیا آپ کا یہ ادعا نہیں ہے، آپ کا یہ کلیم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پھر کیا کہتی فلا عدلت، تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اور شیخ صاحب فلا، میری طرف دیکھو نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.
مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے وہ تسلیم نہ ہو اور دل میں بھی ناراض نہ ہو. جو رسول کو ظالم کہتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں، آپ نے کیوں انصاف نہیں کیا، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ محسن ہونا، اہل احسان، عمل صالح تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کہتی ہے کہ اچھا یہ حدیث دوسری کتابوں میں کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی، یہ کتاب ہے کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی، طبع ممبئی، سنہ 1983 میں بمبئی میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے. اچھا وہی ہے اس میں کہ الست تزعموا، یہ سب باتیں اس میں. میرا ٹائم ختم ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فقرات پہ مزید گفتگو ہوگی. انہوں نے جو جواب، جن باتوں کا جواب نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صواحب یوسف بولا اور پھر اس نے امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھی، اور ان باتوں کا یہ جواب دینا. حسن اللہ جاری صاحب نے آخر میں آ کے حدیث مبارک کو بیان کیا ہے، جس میں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. معاملہ یہ ہے کہ زوجین کا آپس میں معاملہ معاشرتی امور کی بنیاد کے اوپر جو چلتا رہتا ہے، اس کو کسی بھی حوالے سے جھگڑالو صورت میں بنا کے پیش کر دینا انتہائی غلط ہے. عمومی طور پہ بھی گھروں کے اندر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جس وقت ایک بیوی کے اوپر دوسری بیوی ہوگی، فرط محبت میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو ضرور کرے گی. رہی یہ بات کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا الست تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ یہ گمان نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حسن اللہ یاری صاحب کو چونکہ گرامر آتی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، الستہ میں حمزہ استفہام تقریر کے لیے ہے، یہ انکار کے لیے نہیں ہے. بات کو پختہ کر رہی ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ترجمہ بنے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ شک کے اندر ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے آگے مسکرا کے فرمایا، حضور مسکرا کے فرما رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ ایک انداز ہوتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ فتبسما، حضور مسکرائے ہیں. حسن اللہ جاری صاحب کہتے ہیں معاذ اللہ اور حضور کیا کرتے؟ نہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے ناز اٹھائے ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے، اور حضور نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے جو آپ کے دل میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے موجود ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کیوں؟ آپ تو وہ ہیں کہ میرے گھر میں آپ کے بستر کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں وہی نازل ہوتی ہے، قرآن اترتا ہے، تو یقیناً آپ کو بالکل پتہ ہے. تو پھر عرض کیا الست تزعم انک رسول اللہ، پیارے آقا کیا آپ کو بالیقین پتہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہی ہیں؟ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور جب آپ کا رتبہ، آپ کا منصب نبوت اتنا بلند ہے، افہل عدلتا، تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یہاں پہ عدل کی راہ آپ نے اور لی ہوتی، تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ان لوگوں کے درمیان سارے معاشرے کے اندر حضرت صفیہ کو رتبہ دیا ہے، کچھ رتبہ تھوڑا سا میری طرف بھی بڑھا دیا ہوتا، کچھ نظر عنایت اور کر دی ہوتی. تو یہاں پہ ان چیزوں کو، ایک محبت کے واقعوں کو بھی توڑ موڑ کے بیان کرنے کی کوشش کرنا، اور سٹارٹنگ کے اندر یہ الفاظ آئے کہ غلبتنی حاذی الیہودیہ، یہ الفاظ لے کے آئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس وقت حضرت صفیہ کو یہودیہ کہا جا رہا ہو، بلکہ یہودیہ قبیلے سے آپ تشریف لائی ہیں، وہاں سے آپ کو لایا گیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے نکاح کے اندر لیا. اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کو حسن اللہ یاری صاحب یہاں پہ بھی توڑ موڑ کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر بسا اوقات یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فرط محبت میں نبی پاک علیہ السلام آپ کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جملے الفاظ ارشاد فرما رہی ہیں، تاکہ جس وقت لوگوں کا قافلہ چل رہا ہے اس قافلے کے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر عنایت میری جانب اور بڑھ جائے. تو اس میں کوئی بھی زوجہ جو ہوتی ہے وہ اپنی دوسری زوجہ کے سامنے اپنے خاوند کو اپنی طرف مائل کرنا چاہیں تو اس میں شرعی طور پہ کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہوتی. ایک حدیث انہوں نے بیان کی جس میں حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنے کا ذکر ہوا. تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر اس قدر فنا ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی چیز آپ نہیں دیکھتے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب بھی آپ نے ایک ایسا جملہ دیکھا تو آپ نے اس بات کے اوپر باوجود اس کے کہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ نے ایکشن لینا پسند کیا اور ایکشن لیا اس مقام کے اوپر. تو حضرت صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ یہ وفاداری ثابت ہوگی. معاذ اللہ اس چیز کو ثابت کرنے کی بجائے حضرت سیدہ کی ذات کے اوپر الٹا ثابت کر دیا. یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ یہ
وفا شعار صحابی ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ غار کے اندر بھی وفادار ہیں، یہ ہر موقع کے اوپر وفاداری کرتے ہیں، اور سامنے جو بھی شخصیت و حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو اس انداز سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ اصل بات یہ ہے، ٹاپک تو تھا عائشہ فی القرآن کے حوالے سے، بیان تو اس کو کرنا تھا۔ حسن اللہ یاری صاحب کبھی تاریخ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی روایات کی طرف الجھاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات ادھر سے ادھر گھما پھرا کے لائی جائے، کہ میں ایک دائرے کار کے اوپر نہ رہوں، اس میں لمیٹڈ ہو کے گفتگو نہیں کرنی، کہ قرآن کی آیات بینات کے اوپر بات کی جائے، قرآن کے الفاظ کے اوپر بات کی جائے، اس کی گرامر کے اوپر بات کی جائے، کوئی بلاغت کی بات کی جائے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے ادھر ادھر کی روایات کو توڑ موڑ کے پیش کرنا، اختلافات ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جس طرح کے اہل تشیع کا ایک پرانا وتیرہ ہے اس کے مطابق وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ان کن صواحب یوسفا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، تو میں تو اس ٹاپک کے اوپر الگ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کن صواحب یوسفا، کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جو حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو بھی بنا سنوار کے اور بڑے عظیم سی پوشاکیں پہنا کے حضرت سیدہ کی ذات کے اوپر وہ بھی فٹ کر دیا گیا۔ ان کننا صواحب یوسف یا انتن صواحب یوسف، جس طرح بخاری میں، مسلم میں، دیگر روایات کے اندر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں جناب یوسف علیہ السلام کی محبت کے اندر کچھ چیزیں کرتی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لی ہیں، اور شور مچاتی تھیں حضرت سیدہ زلیخا کے حوالے سے، لیکن جب جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے وہ جو باتیں پہلے بنا رہی تھیں ان باتوں کو چھوڑا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کے اندر مگن ہو گئی۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام تمہیں حکم دے رہے ہیں، اب یہاں پہ کسی اور کی بات نہیں ہوگی، اب یہاں پہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ میں نے فرما تو جیا ہے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دیں کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے یہی ترجمہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی کان ہوا رقیق القلب، وہ ذرا نرم دل انسان ہے، آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے جب آپ کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی موجودگی نہ ہوگی تو وہ برداشت نہ کر پائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے عشق کے اندر فنا ہیں۔ تو یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عمر کو فرما دیں، وہ جری بہادر نڈر بے باک جرنیل اسلام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ ان کو فرما دیں، وہ نڈر قسم کے انسان ہیں، تو آپ ان کو فرما دیں کہ وہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ تو ان تمام کیفیات کو دیکھتے ہوئے حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے یہ فرمایا، لیکن پاک نبی علیہ السلام نے یہ فرما کے بات کو مکمل فرمایا، اے عائشہ یہ صرف میری بات نہیں ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ بھی انکار کرتا ہے، مومنین بھی انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ مصلی امامت کے اوپر اگر کھڑے ہوں گے تو صرف ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ تو اصل میں الگ سے مستقل ایک ٹاپک ہے، ایک ہی مناظرے کے اندر ہر ٹاپک کے اوپر تو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے حضرت عائشہ کی ذات کے اوپر گفتگو کرنا اصل ٹاپک یہ تھا، تو اس کو کبھی تاریخ تبری کے الجھاؤ کے اندر لے جانا، جو محض ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں اسناد نہیں ہوتی، اسناد کو ذکر نہیں کیا جاتا، ان تمام چیزوں کو۔ رہی بات یہ کہ ارواء الغلیل کا انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا، تو ارواء الغلیل کا حوالہ وہ ناقابل قبول ہے ہمارے ہاں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ارواء الغلیل کو۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کبھی بغیر سرد کے روایت کر دیتے ہیں، کبھی وہ چیز پیش کرتے ہیں جو عند اہل سنت و جماعت با اتحاد اہل سنت و جماعت وہ ہمارے ہاں مسلمہ مصدقہ نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا تھا لیکن پورا نہیں نقل کیا، نہیں تقی تو نہ، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان پورا نقل کر دیا گیا، اور اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ وہ صالحین میں سے ہیں۔ اگر ان کو صالح نہ مانا جائے تو حضرت امام زین العابدین آپ نے جو فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مزاج بالکل اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کے جیسا ہے، اگر وہ نیک اعمال کرتی ہیں تو ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، اگر وہ نیک اعمال کی طرف نہیں جاتی، وہ اگر نافرمانی کی طرف جاتی ہیں تو ان کے لیے جس طرح دوہری سزا ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اب معاذ اللہ کیا یہ کہہ دیں کہ اہل بیت اطہار جو ہے وہ صالحات میں سے نہیں ہے؟ کیا وہ صالح نہیں ہے؟ کیا وہ نیک انسان نہیں ہے؟ ان کی شان کے اندر قرآن اترا ہے، قرآن ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ تو جس طرح خداوند قدوس کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس نے اور حضرت امام زین العابدین نے
ازواج مطہرات کے مرتبے کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا اور جس طرح ان کے بیان کرنے کا حق ہے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح با ادب لوگ ہمیشہ سے اپنی ماؤں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں نازیبہ گفتگو نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں کچھ شیعہ کتب کے حوالے سے ہم بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں پہ ہمارے پاس شیعہ حضرات کی کتاب منہج الصادقین موجود ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، وَیاد کن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوں با امداد بیرون شدی من اہلکا، از منزل عائشہ۔ یہاں پہ اہلکا سے مراد حضرت عائشہ تو صدیقہ لیا منہج الصادقین والوں نے، تو قرآن مجید حضرت عائشہ تو صدیقہ کے اہل بیت اطہار ہونے کی عظمت کو بیان کر رہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، وَیاد کن اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد فرمائیے، چوں با امداد بیرون شدی، جب آپ ٹائم ختم ہے آپ کا اپنے گھر والوں سے من اہلکا، اپنے گھر والوں سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ غزوہ احد کا ذکر ہے، جب اس کی تیاری کر کے حضور جا رہے ہیں۔ از منزل عائشہ، حضرت عائشہ تو صدیقہ کے گھر سے، اہلکا سے حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ ان کا گھر منہج الصادقین کے حوالے سے لیا جا رہا ہے۔ میرا ٹائم مکمل ہو گیا، آپ کا ٹائم ختم ہے کیسر بھائی۔ اوکے جزاک اللہ۔ اچھا جی، علامہ حسن صاحب یہ تیسری ٹرن آپ کا شروع ہے۔ چلے جی بسم اللہ کرے، ٹائم میں نے لگایا، چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انہوں نے جب اپنے اس بات کا ادعا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عائشہ کو یہ نظر نہیں آ رہی تھی نا، عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی، اس کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ امیر المؤمنین علیہ، ایک تو نظر آیا، فضل نظر آیا، دوسرا شخص نظر نہیں آیا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے خدمت کر رہے ہیں، اس کو نظر نہیں آیا۔ اس کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا نہیں۔ میں نے جو ان کے صحیح کتابوں سے کئی حوالے دے دیے، متعدد کتابوں سے صحیح اسانید کے، تمہیں رواء الغلیل کو نہیں مانتے نا، دوسروں کو تو مانتے ہو، اتنے زیادہ میں نے دوسری کتابوں سے حوالے دے دیا کہ سب میں یہی عبداللہ ابن عباس کا متفق قول ہے کہ عائشہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن ہے۔ دشمنی امیر المؤمنین علیہ السلام نفاق کی نشانی ہے، منافق نیکوکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ قرآن نے اگر کہا کہ ازواج کے لیے جنت کی بشارت ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے تقوی۔ اگر تقوی نہیں ہے تو سیدھا جہنم، ٹھیک ہے نا؟ تو آج اس کا بالکل جواب نہیں دیا۔ صواحب یوسف کا جہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صواحب یوسف کا جو بولا ہے، تو وہاں پہ کوئی معاشقہ نہیں چل رہا تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، سخت بیماری ہے، مرنے کی حالت میں ہے، تو اس وقت بولا ہے، اس وقت بولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مثال اگر دیتے ہیں مومنین کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثالیں بہت ہے کہ مومنین و مومنات کی مثالیں دیتے ہیں۔ انہوں نے مثال دی ہے ان عورتوں کے جو انبیاء کی بدترین دشمن ہے، قرآن مجید میں ان سے بدتر عورتیں مشکل ملیں گی آپ کو، ان سے کافر تر، ان سے بدکار تر، ان سے عاصیت تر، ان سے گناہ کار تر، فاسق تر۔ صواحب یوسف سے پورے قرآن شریعت میں عورتیں کم ملیں گی، اس کو بتایا ہے شیخ صاحب۔ رائٹ پہ جائیں، لیفٹ پہ جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلوار آپ کے گردن پر ہے۔ جس شخص کو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں صواحب یوسف ہے۔ صواحب یوسف قرآن میں بھی کافر، سنت میں بھی کافر اور جہنمی۔ اچھا، اب آپ نے جو موجودہ حدیث جس کے متعلق ہے کہ سب کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفیہ کا بار جو ہے منتقل کیا جائے عائشہ کی اونٹ پر، عائشہ کا بار منتقل کیا جائے جناب صفیہ کی اونٹ پر، تو اس نے مسلمانوں کو بلایا۔ آپ خود یاد رکھو میرے عزیزوں، اس نے کہا یا لعباد اللہ، اے مسلمانوں آ جاؤ، لام استغاثہ کے لیے، میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اور میرے عزیزوں، جو بھی عورت، آپ کی عورت خود، اگر آپ کے درمیان اور آپ کے عورت کے درمیان کوئی بات چلے گلی میں، لوگوں کے سامنے وہ لوگوں کو بلائے، تو آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے شیخ صاحب؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی کتاب سے، اس میں بہت سارے ہیں۔ پھر اس نے ام المؤمنین کو گالی دیا، ایک مسلمان کو اس نے کافر بولا۔ آپ کی کتابوں میں کتنی حدیث ہے جو ایک مسلمان کو کافر بولتا ہے؟ اگر وہ کافر نہیں تو یہ خود کافر ہے، پھر کفر ثابت ہو گیا۔ پھر اس نے الست تزعم، اس نے یہ تو نہیں کہا الست نبی اللہ، اس نے کہا الست تزعم، یہ تقریر کے لیے بھی ہونا، کیا آپ اس ادعا پہ نہیں ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کیا آپ نبی نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ آپ کہتے ہیں یہ تو شہادت ہے کہ وہ نبی ہے، نہیں، وہ اس بات کا کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو یہ جو آپ اس پہ اس کو کہہ رہے ہو عائشہ اس پہ
اس کا شہادت دے رہی ہے. کس بات کی شہادت دے رہی ہے؟ شہادت دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے. گمان زعم اس وقت کہا جاتا ہے میرے محترم ناظرین جب وہ حقیقی چیز نہ ہو, ایک انسان کو غلط فہمی ہو. میرا گمان ہے کہ یہ چیز ہے, تو غلطی کی طرف دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, غلطی کی نسبت دے رہا ہے. 2 دفعہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے آپ اللہ کے, اور پھر بولا کیا آپ عدالت نہیں کر رہے, اور پھر آپ اگر اتنی اس نے اچھی باتیں کی ہیں تو اسی وقت ابو بکر آئے اور اس نے عائشہ کو پھر تمانچہ مارا. یہی کتاب مسند ابی اعلیٰ میں نے جو آپ کو دکھایا, جب ابو بکر نے سنا یہ معاملہ آ گیا بلے فلت تمواچی, تو اس نے مجھے تمانچہ مارا. اگر وہ اتنی پیار محبت سے جو آپ نے ترجمہ کیا نا, تو اس میں تو تمانچہ نہیں مانتا, پھر تو ابو بکری غلط ہے نا. تو ابو بکر نے دیکھا کہ یہ بے عزتی کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی, تو تبھی اس نے تمانچہ مارا. اچھا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ محترم ناظرین, میں پہلے اس کی تصحیح کرتا ہوں ان کی اپنی صحیح ترین کتابوں سے, پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث کے متعلق میں مزید گفتگو کرتا ہوں. یہ کتاب فتح الباری بشرح البخاری جزء 9, حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 325 میں, وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لَا بَعْسَ بِهِ عن عائشہ. اسی حدیث کو کہتے ہیں یہ سند, اس میں کوئی باس نہیں ہے, اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. ابو یعلا نے جو روایت کی. قسطلانی نے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری میں, یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 6 الشرح, اس نے بھی صفحہ نمبر 278 میں یہی کہا, حدیث المروی عن عائشہ عند ابی یعلا بسند لا باس بہ. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دوسری کتابوں میں, فی سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد تالیف الصالحی الشامی جزء 9 صفحہ نمبر 100 میں, وابو الشیخ ابن حبان بسند جید قوی. ابو شیخ اصفہانی کی جو کتاب ہے کتاب الامثال, سند جید قوی, اور بھی میرے پاس تصحیحات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا. میرے محترم ناظرین, یہاں پہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. ایک صحابی بدری ہے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, حدیث نمبر ہے 2396, بلکہ 2708 دیکھیں. ان رجلا من الانصار قد شہد بدرہ, ایک انصاری تھا جو بدری بھی تھا, اس کا جھگڑا ہو گیا. کس سے جھگڑا ہو گیا؟ زبیر ابن عوام سے, پانی کے معاملے پر. پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا. مسلم میں اس کی حدیث ہے, یہ شرح صحیح مسلم ہے, یہ صفحہ نمبر 1172 ہے, باب وجوب اتباعہ. جھگڑا ہو گیا پانی پر کہ پانی پہلے کون اپنی کھجوروں کو پہلے پانی کون دے. وہ زبیر کہہ رہا تھا میری باری, وہ کہہ رہا تھا میری باری. آ گئے دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے زبیر پانی دے دے. بھائی زبیر آپ جب پانی دے دیں تو پھر اس کو پانی دے دو. تو اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا ادعا ہے یا آپ کا گمان ہے آپ اللہ کے رسول ہے. اس نے یہ صرف بدتمیزی نہیں کی. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے عدالت نہیں کیا, آپ نے کیوں انصاف نہیں, یہ بھی نہیں بولا. اس نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک. اس نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں نا, یہ تو آپ کے پھوپھی کے لڑکے ہیں. اس کا یہ قول توہین ہے. اس قول کے متعلق ملاحظہ کریں کہ علماء جماعت مخالفین نے کیا بولا. یہ کتاب ہے اکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض یحسبی جزء 7 باب وجوب اتباعی. یہی بات نقل کرتا ہے اور کہتا ہے بلے فیہ صبر النبی علی العذا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدری صحابی کے انصاری بھی تھا, بدری بھی تھا, اس کے اس بات پر کہ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھوپھی کا لڑکا ہے, اس نے صبر کیا. والاحتمال للجفا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا ہے. ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من تهمته في الحكم ورميه فيه بالهواء والميل لكان كفرا يجب قتل قائله. کہتے ہیں اگر آج یہی بات کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دے کہ نبی نے فلان فیصلہ اس لیے سنایا کہ وہ اس کا چچا کا لڑکا ہے یا مثلا اس کا بھائی ہے یا اس کا رشتہ دار ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں انصاف نہیں رکھا, تو اس کے قائل کا قتل واجب ہے. اور شیخ میری طرف دیکھو, انصاری بدری تھا, اس نے بدتمیزی اس طرح سے نہیں کی جس طرح عائشہ نے کیا. اس نے صرف کہا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے. آپ لوگوں نے فتویٰ دے دی کہ اگر آج یہی بات کوئی کہہ دے تو وہ مرتد ہے, واجب القتل ہے. اور نبی اس وقت بھی واجب القتل, وہ اس کا قتل جائز تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا کیونکہ لكنه صلى الله عليه وسلم كان اول الاسلام يؤلف ويدفع بالتي هي احسن وكان يصبر للمنافقين.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں صبر کرتے تھے, منافقین کی باتوں کو برداشت کرتے تھے. اور بھائی اتنی سی بات پر اور میری طرف دیکھو, انصاری نے کیا بولا؟ انصاری نے صرف اتنا بولا کہ یہ تو آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے. عائشہ کیا بولتی ہے؟ صفیہ کو یہودیہ بولتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کو گمان یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ شک میں ہیں. دوبارہ کیا آپ کا اللہ کے رسول نہیں؟ آپ کا گمان یہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیوں عدل نہیں کیا؟ تو یہ جو عائشہ کا گفتگو ہے اس انصاری کے گفتگو سے بدرجات کئی گنا زیادہ اس میں توہین ہے, انکار رسالت ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت دی گئی ہے ظلم اور فیصلے میں عدم انصاف کا. تو یہ سمے تو بوضوح کفر ثابت ہے. اور قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی جزء الثامن چاپ دار الفکر, ملاحظہ کریں باب وجوب اتباع اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد. شیخ صاحب ملاحظہ کریں, قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم بالأنصار من نسبة إلى هواه كان كفرا وجرت على قائلي أحكام المرتدين فيجب قتله. آج اگر یہی کوئی کام کرے تو وہ مرتد ہے, اس کا قائل کفر. آپ کی میں نے ثابت کر دی کہ آپ کے کتاب میں اتنی سی بات کے لیے ارتداد کا حکم آپ کے علماء نے لگا دی. عائشہ کے لیے عائشہ کا فعل صحیح سند کے ساتھ اس سے بہتر جہاں بدتر ہے, تو وہ کیسی محسنہ ہے, تو وہ کیسے اہل تقوی ہے, یہ ذرا سمجھا دیں.